الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ عید کے موقع پہ وہ کچھ کریں گے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ عید مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اس موقع پہ قبرستان جانا اور گھر میں افسوس کا ماحول پیدا کرنا، پریشانی کا ماحول پیدا کرنا، غم کا ماحول پیدا کرنا، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ کو جناب خدیجہ کی جدائی کا بہت غم تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا بہت غم تھا، لیکن ہمیں کہیں سے یہ نہیں ملے گا کہ کسی عید کے دن آپ اپنے ان عزیزوں اور ان اقارب کی فوتگیوں کو یاد کرتے رہے ہوں اور عید کے دن کو غم کا دن بنا دیا ہو اور اس دن روتے رہے ہوں۔ اس لیے عید کو خوشی کا دن ہے، خوشی کے طور پہ ہی منانا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسان کئی دفعہ پریشان ہوتا ہے، اسے اپنے پیارے یاد آتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ عید کے دن اتنا کھل نہیں پاتا جتنا دوسرے لوگ کھل جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، لیکن باقاعدہ عید کے دن کو غم کے طور پہ منانا اور اس دن گھر میں یا محلے میں ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ یہ خوشی کا دن نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید کے دن خوشی کیا منائیں، خوشی تو وہ منائیں جو کامیاب ہو گئے یا جن کو سرٹیفکیٹ جنت کا مل گیا، ہم تو امتحان گاہ میں ہیں، ہمیں کیا پتہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت آپ کے اسوہ، آپ کے طریقہ کے خلاف ہے، آپ کے صحابہ کرام جو کچھ عید کے دن کرتے رہے اس کے خلاف ہے۔ تو عید کو عید کے طور پہ منانا چاہیے، لیکن عید کے دن خوشی میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہو، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکام کی خلاف ورزی ہو، اور نہ ہی اس کو غم کے طور پہ منانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔